عقیل عباس نے معاصر شاعری سے ہٹ کر اپنے وسیع مطالعہ، عمیق مشاہدہ اور مضبوط تخیل کے سبب برکاب میں ایک منفرد شعری فضا تشکیل دی ہے جو مشرقی تہذیب کی رعنائیوں اور اساطیری رنگ سے مزین ہے۔ اس نے مختلف صنائع و بدائع، منفرد علامات اور کنایہ جات کے ذریعے اپنا الگ اسلوب وضع کیا ہے جو تجریدی آرٹ کی تخلیقیت اور منظر کشی کے لوازمات سے آراستہ ہے۔ میں اساطیر کے رنگ پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اساطیر قدیم قصے، کہانیاں اور عقائد پر مشتمل ہوتے ہیں جو بظاہر تخیلاتی معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں تہذیب و فکر کی بنیادیں اور علامات چھپی ہوتی ہیں۔ بعض اساطیر ممکن ہے حقیقت سے جڑے ہوں، لیکن زیادہ تر انسان کی تخلیقی روایت اور اجتماعی لاشعور کا حصہ ہیں۔ عقیل عباس کی شاعری میں یہ اساطیری رنگ نمایاں طور پر جھلکتا ہے۔ اس کے ہاں قدیم ہندی اور یونانی اساطیر سے منسلک اشعار بھی ملتے ہیں اور اسلامی روایات و قصائص کا تاثر بھی موجود ہے۔ یہ تنوع اس کے مطالعہ کی وسعت اور اس کے فکری کینوس کی گہرائی بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: سپاہ گری کا ہنر ہو، سپاہ گری کا ہنر بھی سخن وری بھی ہو، سپاہ گری کا ہنر بھی سخن وری بھی ہو، میں چاہتا ہوں کہ لشکر بھی ہو پری بھی ہو۔ تو یہاں پہ یونانی اساطیر کے جنگ کے دیوتا ایرس اور محبت کی دیوی ایفروڈائٹی کے بارے میں استعارہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ شعر کہ ہوا سے بھی پہلے میری دم ساز تھی کوئی، ہوا سے بھی پہلے میری دم ساز تھی کوئی، ایک دن میرا اپمان کیا اور چلی وہ۔ تو یہ شعر یہودی اور اسلامی روایات میں آنے والی للت کے بارے میں ہے۔ اسی طرح ان کا شعر ہے کہ زمانہ کاکل خیبر ہے اور اس کے لیے جمال کار وہی ہے جو حیدری بھی ہو۔ تو یہ غزوہ خیبر کے بارے میں استعارہ ہے، لیکن ان کا فکری کینوس ہے کہ وہ کسی بھی مضمون کو جامد نہیں کرتے، وہ اسے تمام دوروں کے لیے یا ہر زمانے کے لیے مثال بنا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سے۔